أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں وہی مضمون چل رہا ہے جو گزشتہ درس میں شروع ہوا تھا، یعنی منافقین کا تذکرہ۔ میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دعوت کا ظہور ہوا تو دو قسم کے لوگ ظاہر ہوئے۔ بعض وہ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کو مان لیا۔ یہ لوگ قرآن کی اصطلاح میں مؤمنین متقین کہلائے، جن کا ذکر ابتدائی 5 آیات میں کیا گیا۔ پھر جہاں تک نہ ماننے والوں کی بات ہے تو نہ ماننے والوں میں 2 قسم کے گروہ بن گئے۔ بعض وہ تھے جنہوں نے کھلے طور پر حضور علیہ السلام کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے کھلے طور پر دشمن ہو گئے۔ ان کا تذکرہ 6 اور 7 آیت میں کیا گیا اور قرآن نے ان کو کافر کہا۔ اس کے بعد 20ویں آیات تک منافقین کا تذکرہ کیا گیا، یعنی وہ نہ ماننے والا گروہ جو نہ ماننے کو بالکل ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یعنی نہ ماننے والے پھر 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، بعض جنہوں نے کھلے طور پر انکار کیا اور بعض وہ تھے جو مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری طرح مؤمن ہی ہیں، لیکن پس پردہ وہ کافر تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ قرآن ان کو منافق کہتا ہے اور ان کا تذکرہ 20ویں آیت تک کرتا ہے۔ تو اس خلاصے کے بعد اب ہم اگر آگے دیکھیں تو 20ویں آیت تک انہی کا تذکرہ چل رہا ہے، انہی کی خصلتیں اور بری عادات اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا بری عادت تھی، وہ کیا کیا مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ میں پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقین سے جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو پکے مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد ہمارا کام نہیں ہے۔ باری تعالیٰ جواباً کہتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، یقین جان لو کہ یہ لوگ پکے مفسد ہیں، پکے فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، البتہ ان کو اپنے فساد پھیلانے کا شعور اور احساس بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواباً کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، سن لو یقیناً یہی لوگ یعنی یہ منافقین ہی پکے بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور البتہ ان کو اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی کیا عادات تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ
ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، ایمان والوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے قالوا آمنا، تو یہ منافقین کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم تو تمہاری طرح ہی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ لوگ اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے پاس اور برے دوستوں کے پاس جاتے ہیں قالوا، تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ جواباً کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یہ کیا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کیسے اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں ہی، وہ اپنی نافرمانی میں ہی سرگرداں پھر رہے ہیں۔ یہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ تو اگر ہم ان آیات کو فرداً فرداً غور کریں تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم فساد مت پھیلاؤ۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کرتے کیا تھے جس کو فساد فی الارض قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان کی جو سب سے بری عادت تھی، جس کے بعد ساری بری عادتوں نے جنم لیا، تو جو بڑی بری عادت تھی وہ نفاق تھا۔ یہ ان کی دوہری دو رخی پالیسی تھی کہ مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے ہم نواؤں کے پاس پہنچتے تو کہنے لگتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں، انہیں بنا رہے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے اس فعل کو زمین میں فساد مچانا کہا، تو معلوم ہوا کہ دو رخی پالیسی اختیار کرنا، نفاق اور منافقت کرنا، قرآن اس کو زمین میں فساد کہتا ہے کہ یہ ایسا فعل ہے، یہ ایسا کام ہے جس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ اپنی دو رخی پالیسی کر کے، نفاق اور منافقت اختیار کر کے، تو یہ فوراً کہہ اٹھتے کہ تم ہمیں فسادی کہہ رہے ہو، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور آپ اگر اس جملے پر غور کریں جو منافقین کا یہاں نقل کیا گیا ہے، تو یہ بہت تاکید کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ انما عربی زبان میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، پھر آگے نحنو بھی لگا دیا اور پھر مصلحون، تو اس سے یہ جملے کے اندر بہت تاکید پیدا ہو گئی کہ ہم تو پکے ڈھکے مصلح ہیں، تم ہمیں فسادی کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جتنی تاکید اور اپنی بات میں پختگی انہوں نے استعمال کی، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ اپنی بات کو پختہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ یقیناً فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو فساد مچانا کہا ہے زمین میں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اتنے بے حس لوگ ہیں کہ اپنے فساد کو ایک تو اصلاح کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو اپنے فساد کا بھی احساس نہیں ہے کہ زمین میں انہوں نے کتنی خرابی پیدا کی ہوئی ہے، اس کا انہیں بالکل احساس نہیں ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی برائی کر رہا ہو اور اس کو اپنی برائی کا احساس بھی ہو، تو اس آدمی کے لیے تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کو اپنے فساد اور برائی کا ہی احساس نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہا ہو، اپنی برائی کو اچھائی کا نام دے رہا ہو، اپنے گناہ کو ثواب کا نام دے رہا ہو، اپنی بدعت کو سنت کا نام دے رہا ہو، تو ایسے آدمی کی توبہ اور ایسے آدمی کے واپس آنے کی بالکل امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب تک آدمی اپنے برے فعل کو برا نہیں سمجھے گا تو وہ توبہ کیوں کرنے لگا؟ توبہ کرنا تو اسی کے وہم و خیال میں آئے گا جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ برا ہے۔ تو جب اپنے کام کو برا ہی نہیں سمجھتے تو پھر توبہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں،
پھر اس پر خرابی کیا ہے کہ ان کو اپنے فساد کا احساس ہی نہیں ہے۔ احساس تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ تو کس قدر گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اب سوال یہ ہے کہ اوپر منافقین کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اوپر کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب یہ ایمان لائے ہیں تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اخلصوا فی ایمانکم، یعنی اپنے ایمان میں خالص ہو جاؤ۔ یہ جو تم ایمان لائے ہو یہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان میں خالص ہو جاؤ، خالص ایمان لے آؤ۔ بھائی خالص ایمان کیسے لے آئیں؟ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں ایسے تم ایمان لے آؤ۔ تو اب یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا کہ تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب تم اور لوگوں کی طرح ایمان خالص لے آؤ گے، پختہ اور سچا اسلام قبول کر لو گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر الناس کے ایمان کو معیار اور کسوٹی میزان بنایا گیا کہ اگر تمہارا ایمان الناس کے ایمان کے جیسا ہوگا، ان کی ایمان کے میزان میں پورا اترے گا، تو پھر تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا، ورنہ تمہارا ایمان رد کر دیا جائے گا۔ اب یہاں الناس سے کیا مراد ہے؟ جن کے جیسا ایمان لانے کو منافقین کو حکم دیا جا رہا ہے، تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ صحابہ جو کام کرتے ہیں ان کا کام، ان کے اعمال، ان کے افعال بعد والوں کے لیے اور اس زمانے والوں کے لیے معیار ہے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں، جو اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ میرا فعل جو کام میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، مطابق شریعت ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس معیار اور اس ترازو میں اپنے عمل کو، اپنے فعل کو، اپنے قول کو رکھ کر دیکھ لے۔ اگر صحابہ یعنی الناس کے ایمان اور معیار پر پورا اتر جائے تو بالکل وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ایمان، وہ فعل اور وہ قول چاہے وہ کتنا ہی خوشکن اور خوش منظر نظر آ رہا ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی عمدہ نظر آ رہا ہو، لیکن اگر وہ الناس یعنی صحابہ کے ایمانی معیار پر اور ان کے ایمانی ترازو پر پورا نہیں اترتا، ان کے اعمال سے جوڑ نہیں رکھتا، تو یہ جتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے بہت سے اعتراضات کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اب وہ جتنے لوگ جو آج کے زمانے بھی پائے جاتے ہیں اور جس طرح کا عمل کرتے ہیں، جس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ آیا ان کا ایمان درست ہے یا نہیں؟ جس بات پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ جو فعل وہ کر رہے ہیں، جس کام کی وہ دعوت دے رہے ہیں، جس کام کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہیں، آیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس معیار موجود ہے، ہمارے پاس سانچہ موجود ہے، ہمارے پاس ترازو موجود ہے جس میں ان کے اعمال کو رکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جس عقیدے کی دعوت مجھے دے رہے ہیں، جس کام کی دعوت مجھے دے رہے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ الناس یعنی صحابہ کے ایمانی معیار پر اس کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ آج جتنے قسم کے لوگ ہیں جو چاہے ظاہری نماز کو اب نہ مانتے ہوں، جس نماز کے پڑھنے کا شریعت حکم دیتی ہے
اس کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہماری نماز باطنی ہے، ہم دوسری قسم کی نماز پڑھتے ہیں، حج ہم وہ نہیں کرتے جو عام مسلمان کرتے ہیں، زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح عام مسلمان ادا کرتے ہیں، روزہ اس طرح نہیں رکھتے جس طرح عام مسلمان روزہ رکھتے ہیں. تو ہم ان کی بات کی خرابی کو، ہم ان کے عقیدے اور نظریے کے فساد کو پہچان سکتے ہیں الناس کے عمل کو دیکھ کر. ہم دیکھیں گے کہ الناس جس کے ایمان کو اللہ معیار بنا رہے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے تھے. کیا ان کی نماز ایسی ہی تھی جیسی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اس طرح دعا کر لو فلاں طریقے سے اور تمہاری نماز ہو گئی؟ کیا الناس کی نماز ایسی ہی تھی؟ اگر الناس کی نماز ایسی ہی تھی تو بالکل ان کی بات قابل قبول ہے، اور اگر الناس یعنی صحابہ کی نماز ایسی نہیں تھی جیسی یہ کہہ رہے ہیں اور بالکل ایسی نہیں تھی تو پھر ان کی بات بالکل رد کر دینے کے قابل ہے. لہٰذا ہمیں معیار معلوم ہے، معیار ہمارے پاس ہے، ہم کسی کی بات سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. تو لہٰذا جو لوگ اپنے بنائی ہوئی نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کی بات کی خرابی کو فوراً پہچان سکتے ہیں. بہرحال یہ کچھ تفصیل اس بات پر ہو گئی کیونکہ ایک اہم بات تھی، اس لیے کچھ تفصیل کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف، یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں، جنہیں موجودہ زمانے کا علم نہیں، موجودہ زمانے کے تقاضوں سے واقف اور واقفیت نہیں، کہ ہم اس طرح کے لوگوں کا ایمان قبول کر لیں؟ تو منافقین صحابہ اور ان کے ایمان اور سچے ایمان کو بیوقوفی کا نام دے رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آج بھی آپ کو اس قسم کے لوگ ملیں گے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے. ایسا تو حضور کے زمانے سے ہوا آ رہا ہے کہ جو صحیح سچا اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کا سچے طور پر پیروکار بن جاتا ہے، اس کو اسی طرح کے القابات دیے جاتے رہے ہیں. تو اس سے ایک مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ یہ سوچ لے اور یہ اپنے اندر استحضار پیدا کر لے کہ یہ تو صحابہ کو بھی کہا گیا ہے. تو آج بھی اس قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف سے جواب دیا. تو اسی طرح اگر ہم بھی سچے ایمان پر قائم رہے تو پھر ہماری طرف سے جواب اللہ دیں گے. تو اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، یہ منافقین پکے بے وقوف ہے جو اپنی دو رخی پالیسی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم بہت کامیاب قسم کے لوگ، ہم عقل مند ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں، اور ان کی بے وقوفی کی انتہا دیکھو کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے. یہ اپنی بے وقوفی کو دانش مندی کا، یہ اپنی بے وقوفی کو علم کا، یہ اپنی بے وقوفی کو مہارت کا، صلاحیت کا اور موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کا نام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک اور طرز کا اور عادت کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے، یعنی وہی دو رخی پالیسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ دو رخی پالیسی کیسے اختیار کرتے تھے. جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین سردار کے پاس پہنچتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ کہتے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو انہیں بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ ہم ان کی اندر کی باتوں کو پتہ لگا لیں، پھر تمہیں آ کر بتا دیں. تو مسلمانوں کے پاس جانے کا مقصد صرف اور صرف ان کی اندر کی خفیہ باتوں کو پہچاننا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. یہاں میں جن الفاظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے میں اس پر کچھ بات کرنا چاہوں گا. قرآن نے کہا اذا خلوا الی شیاطینہم، جب یہ لوگ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں. یا شیاطین سے مراد تو میں نے بتا دیا کہ ان کے سردار تھے
جو اسلام کی مخالفت میں بالکل پیش تھے اور کھلے طور پر اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین کہا کہ یہ سردار، یہ جن کے پاس جاتے ہیں منافقین، یہ بالکل شیاطین ہیں۔ اب شیاطین کہتے کس کو ہیں اور اس کا استعمال کس کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو شیاطین یہ شطن سے ہے، شین طا نون۔ اس کا معنی ڈکشنری کے اندر ہے خیر اور حق سے دور ہونا، خیر اور حق سے دور ہونا۔ تو شیطان اس کو کہا جائے گا جو خیر اور حق سے دور ہو۔ اسی طرح شیطان کا معنی سرکش بھی لکھا گیا ہے، جو سرکش ہو، نافرمان ہو۔ تو اب یہ لفظ ہر اس آدمی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں یہ بری خصلتیں موجود ہو کہ وہ حق سے، خیر سے دور ہو اور پھر دوسروں کو گمراہ کرتا ہو، نافرمانی پر لگاتا ہو، سرکش ہو، تو وہ شیطان ہوگا۔ تو شیطان کا اطلاق انسانوں پر بھی کیا جا سکتا ہے اگر انسانوں کے اندر اس طرح کی صفت موجود ہو۔ وہ شیاطین الانس ہوں گے، انسان ہوں گے لیکن شیطانی صفات اپنے اندر رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح جنات کے اوپر بھی شیاطین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور حیوانات پر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جو جانور سرکش ہو جائے اور کسی طرح بھی مالک کے قابو میں نہ آئے تو عرب اس کے اوپر بھی شیطان کا لفظ بولتے ہیں۔ اور جنات اور انسان پر تو شیطان کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کر دیے ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ شیاطین الانس بھی ہیں اور شیاطین الجن بھی ہیں، یعنی ہر وہ انسان اور ہر وہ جن جو اس طرح کی صفات اپنے اندر رکھتا ہے کہ حق سے، خیر سے دور بھی ہے اور پھر دوسروں کو نافرمانی پر اکساتا اور بھڑکاتا ہے، وہ شیطان ہے۔ تو یہ تو قرآن کا استعمال تھا۔ احادیث کے اندر لفظ شیطان کا استعمال اور وسیع معنوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک سفر کرنے والا جو شخص تنہا سفر کر رہا ہو وہ شیطان ہے۔ اسی طرح دو لوگوں کو سفر کرنے کو بھی شیطان کہا گیا ہے، کہاں جب تین لوگ مل جائے تو پھر یہ قافلے کی صورت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح حدیث نے اکیلے سفر کرنے والے کو شیطان کہا۔ یہ اس زمانے میں جب حالات سنگین تھے اور اکیلے سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام یہ سکھانا چاہتے تھے کہ تنہا سفر نہ کرو، اس سے جان کا بھی خوف ہوتی ہے، جان کے اوپر بھی خطرہ ہوتا ہے اور مال کے اوپر بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سفر پہ جانے کا ارادہ ہو تو تین لوگ مل کر سفر کریں تاکہ ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں مفردات القرآن کے اندر کہ بعض روایات ہمیں ملتی ہیں جس کے اندر انسان کی اخلاقی برائیوں کو، انسان کے روحانی امراض پر بھی شیطان کا لفظ کہا گیا ہے۔ الحسد شیطان الغضب شیطان، کہ حسد شیطان ہے۔ اب حسد انسان کی ایک اخلاقی کمزوری ہے، اس کی روحانی بیماری ہے، اس کو شیطان سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا غصہ شیطان ہے، کیونکہ غصہ بھی انسان کی اخلاقی کمزوری، روحانی بیماری ہے، تو آپ علیہ السلام اس کو بھی شیطان کہہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حسد بھی انسان کو سرکشی پر اور حق سے دور کر دیتا ہے، اور غصہ بھی انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، شر کے قریب کر دیتا ہے اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جا رہا ہے۔ تو یہ شیطان کی ایک مختصر سی کچھ اس کے متعلق گفتگو تھی۔ تو ہم ابلیس کو جو شیطان کہتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا سرکش ہے، سب سے زیادہ حق سے دور ہے اور لوگوں کو بھی نافرمانی پر، برائی پر، گناہوں پر اکساتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو بھی شیطان کہا کیونکہ وہ بھی شیطانوں والا کام کیا کرتے تھے۔ تو
تو جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ کیا مذاق کریں گے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مذاق کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات سمجھ لینی چاہیے کہ عرب محاورے کے اندر اس طرح گفتگو کی جاتی ہے کہ کسی فعل کا جب بدلہ بتانا مقصود ہوتا ہے تو اسی فعل سے بات کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں بات، مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں پر کہا گیا کہ یہ استہزاء کرتے تھے، اب منشا کیا تھا؟ ان کے استہزاء کا بدلہ دینا، تو ان کے فعل کے بدلہ دینے کو انہی کے فعل سے تعبیر کر دیا کہ یہ استہزاء کرتے ہیں بلکہ اللہ استہزاء کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے استہزاء کا بدلہ دیتے ہیں۔ میں اس کی اور مثالیں آپ کو قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ تو اللہ تو کسی کو نہیں بھلاتے، اللہ کا علم تو کامل، مکمل، اکمل، اتم ہے، کوئی اللہ سے کوئی چوک نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نسیان کا فعل تھا، چونکہ اس کا بدلہ دینا مقصود تھا، تو اسی نسیان کے فعل سے ہی اپنی بات کو اللہ نے بیان کر دیا، اور مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کے اس فعل نسیان کا بدلہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ اب یہ بات بالکل معلوم ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو جو بدلہ لے گا وہ برائی نہیں کر رہا، وہ اس برے کام کا بدلہ لے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے تعبیر کیا؟ سیئۃ مثلھا۔ تو یہاں پر بھی مفسرین یہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا بدلہ دینا۔ اسی طرح آپ یہاں سمجھے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دے رہے ہیں، لیکن عربی محاورے کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بدلہ دینے کو استہزاء سے ہی تعبیر کر دیا اور کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ اب اللہ کے مذاق کا بدلہ دینے کی کیا صورت ہے؟ تو قرآن آگے کہتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ ایسے دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، جو کرنا ہے کرتے رہو، اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ اب ڈھیل دینے کے بعد ان کی حالت کیا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں، جو سرکشی، جو نافرمانی کرتے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اسی میں گھوم رہے ہیں، اسی میں پھر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ توبہ کرنے کا، واپس آنے کا خیال بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کا ان کو ڈھیل دینا، یہ ان کے مذاق کا ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو یہ یہاں پر 15ویں آیت ختم ہو گئی اور یہیں تک ہمارا سبق تھا۔ شاید میں نے 11 سے 16 کہہ دیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، 11 سے 15 تک کی آج تفسیر بیان کرنی تھی۔ تو یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔